آج کا ہمارا لیکچر ہے میرا جی کے کلام کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ میرا جی کے بارے میں اور بھی اہم سوال ہیں، وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ویڈیوز، وہ آپ ضرور چیک کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرا جی کے کلام کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے موسیقیت۔ چونکہ میرا جی گیت نگاری کی وجہ سے جو ہے مشہور تھے کہ وہ گیت نگاری، ان کے کلام میں گیت کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیسے کہ وہ گائی جا سکے، اس میں موسیقیت ہے۔ پڑھتے ہیں موسیقیت، پہلا پوائنٹ ہے میرا جی کے گیتوں میں موسیقیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ میرا جی کے گیتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ثبات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ نہ صرف الفاظ کی نشست و برخاست اور موضوع مقام پر رکھنے سے موسیقیت پیدا کرتے ہیں، مطلب الفاظ کا اس طرح چناؤ کرتے تھے کہ ان میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے، مطلب الفاظ کی تکرار آپس میں۔ پھر دیکھتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے، بلکہ ہمیں ان کے کلام میں لفظی تکرار سے بھی موسیقیت پیدا کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ وہی بات آ گئی کہ لفظوں کی تکرار پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کی شاعری میں موسیقیت کا عنصر وافر ملتا ہے۔ تو ہم مثال کے لیے دیکھتے ہیں لفظوں کی تکرار، مطلب ایک لفظ جو بار بار دہرایا جائے، جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مہک رہی ہے کیاری کیاری، یہ دیکھیں یہ الفاظ کی تکرار ہے۔ پتی پتی مست متواری، ٹھیک ہے، آپ یہ ساتھ ضرور لکھتے جائیں، اس کا حوالہ شعروں کا دیتے جائیں، تو ضروری نہیں آپ زیادہ لکھیں۔ یہ دیکھیں پھر، لیکن یہ دیکھیں آسان ہے ان کے آگے ہے پریم کی پھول رہی پھلواری۔ میرا جی اس طرح تکرار لفظی سے موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں اگلا شعر، دیکھیں ان دو میں سے جو آپ کو آسان لگے، ویسے آسان تو دونوں ہی ہیں۔ جنمن 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 جھنکار بن، تم جیتو بازی پھر ساون میں بھاون آیا، ٹھیک ہے، یہ ہے یہاں۔ اب یہ کوٹیشن دیکھتے ہیں۔ مظہر علی سید نے اپنی تحریر نئی گیت میں سوچ کا پہلو کے عنوان سے میرا جی کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل ایک فطری ذوق موسیقی رکھنے والے کے لیے یہ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ کہاں کہاں موسیقی کی مختلف خوبیاں لفظوں کی ترتیب اور حروف کے ٹھاٹ میں سماتی ہیں۔ راگ کا بھی شاعری کی طرح ایک آدمی کا ایک حصہ ملا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے راگ و پے کی تمام موسیقی کھینچ کھچا کر گلے کی راہ اختیار کر لیتی ہے، اور یہ مطلب میرا جی کے ساتھ خاصیت تھی۔ بغاوت میں دیکھتے ہیں کہ میرا جی کے گیتوں میں بڑھ چڑھ کر بہت کچھ ملتا ہے۔ میرا جی نے گیت میں دو انداز سے جو ہے انحراف اور بغاوت سے کام لیا ہے۔ بغاوت سے وہ کون ہے کہ ایک تو موضوعات اور فکری طور پر یعنی گیت کے مضمون میں تبدیلی ہوتی ہے، مطلب گیت کا جو مضمون ہے، جو بات وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تبدیلی ہو گئی، مگر میرا جی نے جن حیتوں کو گیت کے لیے اپنایا وہ ایک دوسرے سے جو ہے منفرد ہیں، مطلب مختلف ہے۔ تو یہ شعر دیکھیں، جیون ایک مداری پیارے کھول رہی ہے پٹاری، یہ اس میں مطلب ہندی الفاظ کا استعمال ہے۔ دکھ تو کبھی تو دکھ کا ناگ نکالے پل میں اسے چھپائے، کبھی ہنسائے کبھی رلائے بین بجا کر سب کو رجھائے، اس کی ریت انوکھی نیاری جیون ایک مداری، مطلب جیون جو ہے ایک زندگی جو ہے ایک کھیل ہے اور وہ ہم کھیل رہے ہیں۔ ڈاکٹر کیسر جہاں میرا جی کی گیت نگاری کے بارے میں اپنے مضمون میرا جی کی گیت نگاری میں لکھتی ہیں، میرا جی کا شمار اردو کے باغی شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ یہ کوٹیشن لازمی ایڈ کیجئے گا۔ انہوں نے منظومات کو موضوع تقریب دونوں لحاظ سے بلکہ بالکل نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ عام طور پر لوگ ان کو ابہام کا شکار اور جمبیت کی بے عنوانیوں کو نظم کرنے والا شاعر کہہ دیتے ہیں۔ ابہام مطلب نا سمجھ شاعر ہے یا جمبیت کا شکار ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ابہام اور جنسی پہلو ہی ان کی شاعری کا سرمایہ نہیں ہے۔ تو یہ شعر دیکھتے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمیں پریت نہیں، جہاں ہارے نہیں وہاں جیت نہیں، کہتے ہیں جب تک آپ ہاریں گے نہیں، جب تک آپ ناکامی کا منہ نہیں دیکھیں گے تو تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہندی روایات، میرا جی نے گیتوں میں ہندی روایات سے بھرپور استفادہ کیا ہے، مطلب ہندی کے جو ہے الفاظ ان کی شاعری میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف تو دیو مالا کا مطالعہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ہندی روایات اور دیو مالا یا ناصر کے ان کے گیتوں میں پائے جاتے ہیں، مطلب ہندوؤں کے بارے میں پڑھ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرا جی کے گیتوں میں ہندی الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ یہ شاید ناگزیر ہے، مطلب اس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے کہ گیت لکھا جائے اور اس میں ہندی الفاظ شامل ہو جاتے ہیں۔ میرا جی کے کلام میں آکاش، رت،
जीवन, ये देखिए हम जो अल्फाज पढ़े हैं ये हिंदी हैं। धरती हम उर्दू में कहते हैं ज़मीन। जगदास, न्यारी, जोत, मोरा, गंगा, ज्ञान, चतोन, कोमल, नगर, मतवारी, शोभा, जीवन, भरू, तारी, ऐसे सैकड़ों अल्फाज जो हैं मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं शेर, तेरी लैला न्यारी, दाता गाए यही बेचारी। जब भी दास को दुख ने घेरा, जग जीवन में छाया अंधेरा। झूमी धरती सारी दाता, तेरी लैला न्यारी। मतलब हिंदी अल्फाज को उन्होंने जो है इंतखाब किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ नहीं, ये पॉइंट इतना ही काफ़ी है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो ये काफ़ी लाइनें ले लेगा ये पॉइंट, हिंदी रवायात वाला। इससे अगला पॉइंट है अबहाम और जिनसियत। अबहाम का क्या मतलब है? अबहाम का मतलब होता है शक में डालना, ऐसी बात जो शक में डाले। जिनसियत, जिन्स के बारे में बात की, मतलब मर्द और औरत। जिनसियत, सारी ही जदीद शायरी पर अबहाम का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इज़ाद नज़्म पर यह इल्ज़ाम ख़ासकर ज़्यादा शिद्दत से लागू होता रहा। अगरचे गीत बुनियादी तौर पर नज़्म ही होता है, लेकिन हैयत और अपने मवाद के एतबार से उसे नज़्म से अलग ही करार देना जो है मुनासिब है। उसमें चूँकि जज्बात ही का इजहार किया जाता है। मीरा जी का शुमार उर्दू के बागी शोरा में होता है। उन्होंने मंजूमात को तकनीक और मौजू दोनों लिहाज से बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है। लोग उन्हें आम तौर पर अबहाम का शिकार और जिनसियत की बेउनवानियों को नज़्म करने वाला शायर कह देते हैं। अबहाम मतलब ऐसा शेर जिसके दो मतलब हो। एक करीब का मतलब होता है जो इंसान फ़ौरन समझ जाता है, और उसको गौर से देखा जाए तो उसमें एक और पोशीदा बात जो है लिखी होती है, तो लोग उनको अबहाम का शिकार शायर कहते हैं और जिन्स का तस्करा करने वाला शायर कहते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अंदाज़ा होता है कि सिर्फ अबहाम और जिनसी पहलू ही उनकी शायरी का सरमाया नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ अबहाम और जिनसी पहलू इनकी शायरी में नहीं है। वो ख़ुद लिखते हैं, ये कोटेशन है, अहम है, ये मीरा जी के अल्फाज हैं। वो कहते हैं, महज जिनसी पहलू ही मेरी शायरी का वाहिद मरकज़ नहीं है। जिनसी फ़ेल को मैं कुदरत की बहुत बड़ी नेमत समझता हूँ। ये हमारी ज़िंदगी को तरक्की की राह पर लगाता है और जो है सुकून बख्शता है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आप जिनसियत से जो है इनकार नहीं कर सकते, ये हमारी ज़िंदगी को तरक्की की राह पर लाता है और सुकून बख्शता है। मुझे हमेशा ये बात नागवार होती है कि हमारी मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन ने आखिर जिन्स के इस कदर आलूदगी क्यों फैला रखी है। इसलिए मेरा जहन रद्द अमल के तौर पर इस कायनात की हर बात को जिन्स के रूप में देखता है। समाज से पैदा शुदा रद्द अमल और अपने जज्बात को आसूदा करने के लिए उन्होंने एक जहनी दुनिया बनाई, जिसकी वजह से उनके कलाम में अबहाम और इशारियत आ गई। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में खुला था जिसे वह तमाम उम्र जो है पुर ना कर सके, और वह चाहते थे और लेकिन उसे ना पा सके। ठीक हो गया। इससे आगे हाँ, मीरा जी के शेरों में अबहाम अज्ज बयान का किस्सा नतीजा नहीं, बल्कि ये अबहाम अपनी गैर मारूफ और गैर मुतारिफ अलामतों के बाइस है। उन्होंने जब अपनी जहनी परेशानियों को लफ्ज़ों का लिबास पहनाया, मतलब शायरी में उसको किया, तो वो लोगों का भाम महसूस होने लगा। मेरी राय में उन्होंने भाम शौरी तौर पर पैदा नहीं किया है, कदम कदम पर दूरी ने रूप निखारा है। शेर देखें, तुम ही हो दिल की ठंडक, चाहे हो तुम हो कितनी दूर। ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो मीरा जी हैं वो एक मतलब लड़की के इश्क में मुब्तला थे, उसका नाम था मीरा सेन। तो उस हिसाब से मीरा जी ने अपना नाम जो है मीरा जी रख लिया। उसका नाम था मीरा सेन, तो मीरा जी ने अपना नाम मीरा जी रख लिया, जबकि मीरा जी का असल नाम जो है सनाउल्ला डार था। अबहाम और इशारे कनाए सिर्फ उनकी आज़ाद नज़मों तक ही मौजूद हैं। उनके गीत किसी हद तक इस इल्ज़ाम से बचे रहे हैं। मंटो के बारे में लिखते हैं कि उसके सारे वजूद में एक अहल बयान अबहाम का जहर फैल गया था, जो एक नुक्ते से शुरू होकर एक दायरे में बदल गया था, इस तौर पर कि हर नुक्ता उसका नुक्ता आगाज़ है और वही नुक्ता अंजाम। यही बस आप इसको रहने दें। कोटेशन ये आपको कुछ मुश्किल लगेगी, तो कोटेशन और भी हैं, वो आप याद कर लें। तो इसमें ये देखें कि ये शेर में हम क्या पढ़ रहे हैं, अबहाम और जिनसियत। मतलब ये देखें, अब इसके आप ये शेर देखें, तुम और देश
ہم اور دیس ہم دو پربت کہو کیسے ملیں کیا جتن کریں ہم دونوں انجان رہے ہم اور دیس. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی شاعری تھی میرا جی کی کہ الفاظ میں گیت کسی موسیقیت پیدا ہونا، گیت پیدا ہونا، ابہام ہونا، حیت کے تجربے. گیت وہ صنف ہے کہ جس کے میں حیت کی کوئی خاص بندش مخصوص نہیں کی گئی. میرا جی کے گیتوں میں حیت کے تجربات اس انداز سے ملتے ہیں کہ انہوں نے بیک وقت بہت طویل اور بہت مختصر بحروں میں گیت لکھا. کتنی دور ہو، کتنی دور، کتنی دور ہو مجھ سے کہہ دو کتنی دور، میں آؤں گا میں پہنچوں گا چاہے تم ہو جتنی دور، دور بہت ہی دو ستارے پھر بھی موہن پھر بھی پیارے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم یہ کوئی گانا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. تم بھی موہن تم بھی پیارے چاہے تم ہو جتنی دور، کتنی دور ہو کتنی دور. یہ آزاد نظم ہے. ٹھیک ہے، میرا جی کا حیت ہی کا تجربے کا ایک اور دیکھیں. کیسے کھلا یہ دین جھروکا کس نے کنڈی ڈالی، پھوٹ وہی آکاش کی گنگا چاند نے صورت دھولی. یہ دیکھیں ہندی الفاظ کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے. موضوع اپنے گیتوں میں میرا جی نے صرف دلی جذبات کو ہی موضوع نہیں بنایا بلکہ انہوں نے کئی اور موضوع بھی کامیابی سے بڑھتے ہیں. مثلا انہوں نے فلسفہ عشق، فلسفہ زندگی اور فلسفہ کائنات کو بھی موضوع بنایا ہے. یہ موضوع گیتوں میں کھٹکتے نہیں ہیں بلکہ ایسے سیدھے سادے انداز سے اور ایسے آسان زبان میں بیان کیے ہوئے ہیں کہ کہیں بھی اس کا شبہ نہیں ہوتا تاکہ وہ کوئی فلسفہ بیان کر رہے ہیں. موضوع مطلب یہ ہے جیون کی گنگا ہے گہری. یہ دیکھیں نا، فلسفہ زندگی کو بھی بیان کیا ہے، یہاں پر زندگی کی بات کر رہے ہیں. جیون کی گنگا ہے گہری، رنگ کئی ہے بات اکہری، دیکھ لے دل حیران ہمارا داتا دے گیان. ٹھیک ہے، یہ پھر وہی شعر ہیں. جیون ایک مداری پیارے کھول دیتی ہے پٹاری، دکھ تو کا کبھی تو دکھ کا ناگ نکالے پل میں اسے چھپائے. یہ اسی طرح کا ہے. اسی طرح میرا جی نے مناظر قدرت کو بھی موضوع بنایا ہے اور بڑے دلکش انداز میں اسے جو ہے اپنے کلام میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں کیسے کھلا یہ رینج روکا کس نے کنڈی ڈالی، پھوٹ بہی آکاش کی گنگا چاند نے صورت دھولی، جیسے جگ جگ جگنو چمکے. یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں پھر یہ آگے سے یہ شعر ہے. آپ یہ اوپر والا شعر رہنے دیں، یہ والا یہ نیچے والا کچھ آسان ہے، یہ والا آپ رہنے دیں. ویسے آپ کو جو یاد ہو آپ وہ کر لیں. یہ دیکھیں یہ پھر ساون من بھاون آیا آ مورا بیر آیا بیرن مورا رے، پھر ساون من بھاون آیا پل میں من بستی کو سجایا آیا بیرن مورا رے. یہ دیکھیں ہندی الفاظ کا جو ہے استعمال کرتے تھے میرا جی. دلکش اسلوب گیت کا خاص وصف سادگی اور سلاست ہے. جذبات کا سیدھا سادہ اظہار ہی گیت کی دلچسپی کا ضامن جو ہے سمجھا جاتا ہے. میرا جی کا اسلوب بڑا دلکش ہے کیونکہ وہ ہندی زبان کے مزاج داں تھے. انہوں نے ہندی کے شیریں اور لوچدار الفاظ کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. اس لیے میرا جی کے گیت دلکشی کی خوبی سے مالا مال ہیں. وہ ہر ناپ تول کو کر گیت میں لاتے ہیں. کہتے ہیں پھر آس بندھی من کی، پھر جوت لگی جیون کی، لو جو جلی جیون کی. یہ دیکھیں یہ سارے شعر ہیں. آپ جو آسانی سے آپ کو یاد ہو سکے آپ کریں، لیکن آپ نے شعر ضرور ایڈ کرنے ہیں کیونکہ ہم ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں شاعری کی میرا جی کی، تو اس میں شعر تو ہمیں لازمی ایڈ کرنے میں، کیونکہ پوئٹری کا پیپر ہے. میرا جی ایک لفظ سے تکرار اور الفاظوں کے اتار چڑھاؤ سے گیتوں میں موسیقیت پیدا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں مہک رہی ہے کیاری کیاری پتی پتی متواری، پریم کی پھول رہی پھلواری. ٹھیک ہے، جذباتی کیفیت. یوں تو سارے شاعری ہی جذبات کے اظہار کا نام ہے، شاعری تو ہے ہی جذبات کا نام، لیکن اگر اسے کومل اور نرم لہجے میں ادا کیا جائے تو اس سے گیت جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے، مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ نغمگی غنائیت کو ملتا ہے گیت جنم لیتا ہے. اپنی زندگی کا بھرپور رقص میرا جی نے اپنے گیتوں میں ڈال دیا ہے. جب انہیں اپنے دل سنانے کے لیے کوئی نہیں ملتا اور انہیں زندگی جنجال نظر آتی ہے تو وہ یوں کہہ اٹھتے ہیں. کہتے ہیں کوئی نہ جانے میرے دل کا حال، جینا ہے جنجال مجھے اب جینا ہے جنجال، سانوری صورت مست منوہر. بس اتنا کافی ہے. آپ یہ ایک پہلا والا جو ہے شیئر کر لیں، میں نے پہلے سے ٹک کر رکھا ہے آپ کے لیے.
اچھا، ان کا ایک بہت ہی مشہور گیت ہے، کبھی ہے آشا کبھی نراشا پل پل نیا تماشا۔ اس طرح میرا جی زندگی کی گہری گنگا کے بارے میں لکھے ہیں، جیون کی گنگا ہے گہری، رنگ کئی ہیں بات گہری، دیکھ کے دل حیران ہمارا داتا دے دے گیان۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ سمجھ آیا ہوگا آسانی سے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے ضرور کامنٹ کریں، میں آپ کے کامنٹس کا جواب دوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔